سب سے پہلے تو ریئل اسٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ایک ٹاپ ٹرینڈنگ کردار کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کردار اور کوئی نہیں ارطغرل غازی کا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز کس طرح ہوا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، جب چنگیز خان کے ایک گروپ نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد جو ترک قبیلے تھے کسی طرح محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے، جہاں سرسبز جگہ اور پانی نظر آتا وہیں خیمہ ڈال لیا کرتے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے زیادہ طاقتور تھا اور بڑا بھی تھا۔ یہ قبیلہ نہایت جنگجوؤں کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سلطان سلیمان شاہ تھے۔ یہ قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراساں کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک دریا عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ پہلے کا نام سنگرتاکن، دوسرے کا نام گندوگدو، تیسرے کا نام ارطغرل غازی اور چوتھے کا نام دنودار تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ان کو اپنا غازی اور اپنا سردار چن لیا۔ وہ ایک نہایت بہادر اور جنگجو شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ آپ 420 خاندانوں کے ہمراہ ایشیائی کوکچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ جب ارطغرل غازی جا رہے تھے وہاں تو راستے میں انہیں 2 فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک گروپ بہت کمزور تھا، جبکہ دوسرا گروپ تعداد میں بہت بڑا تھا۔ ارطغرل غازی اپنے خاندان کے ہمراہ بڑے اور کمزور فوج کے ساتھ مل کر بھاری فوجی دستہ سے لڑنے لگے، اور اسی طرح ان کی مدد سے بھاری فوجی دستہ والی فوج ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جس کا دفاع کر رہے تھے وہ علاؤالدین کی فوج تھی۔ علاؤالدین سلجوقی سلطنت کا سلطان تھا۔ سلطان علاؤالدین کی اس جانباری پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کے قبیلے کو اپنی ریاست میں رہنے کی اجازت دے دی اور انہیں ایک جگہ دے دی گئی۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ پھر ارطغرل غازی کا قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ارطغرل غازی کو اجازت دے دی کہ وہ سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں اور ان کو اسی سلطنت میں شامل کرے۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری سے ایک کے بعد ایک جگہ فتح کی، اور کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت شہر بھی دے دیا گیا۔ اسی طرح غازی ارطغرل کی قوت روز بروز بڑھنے لگی اور آس پاس کے ترک قبائل نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار قبول کر لیا۔ اسی طرح غازی ارطغرل کی قوت روز بروز بڑھتی رہی۔ تاتاری حملوں کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ ارطغرل غازی کی وجہ سے ہی سلطان علاؤالدین کو بہت سہارا ہوا۔ ارطغرل ہر موقع پر سلطان کے ہمراہ موجود ہوتے تھے، ہر جنگ میں ان کا سہارا بنتے تھے۔ ان کی اس شجاعت کی وجہ سے علاؤالدین سلطان نے غازی ارطغرل کو بہت سے انعامات دیے۔ جب غازی ارطغرل نے ایک جنگ جیتی تو علاؤالدین نے انہیں ایک علاقہ سلطانوی جس کا نام تھا اس کا سردار ارطغرل کو بنا دیا۔ ارطغرل کی زوجہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ یہ ایک سلجوقی شہزادے کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ خاتون کے 3 بیٹے ہوئے۔ پہلے کا نام قندوز، دوسرے کا نام سافسی اور تیسرے کا نام عثمان تھا۔ غازی ارطغرل کا انتقال 90 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ 1281 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان آپ کے جانشین بنے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی اور پھر غازی عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔
اور اسی طرح سلجوقی سلطنت سے جدا ہو کر سلطنت عثمانیہ قائم کی اور دنیا کے نقشے پر سلطانی نقشے کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا۔ اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطنت اور ان کے سلطان کی ہر ایک لازوال کہانیاں بہادری کی مشہور ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔